السلام علیکم دوستو، ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر اور اس ٹاپک کے اوپر ہمیں ویڈیو بنانا کیوں پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، ہماری بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری آڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے اور ہمارا کام ڈیفنس کا کام ہے، دفاع کرنے کا کام ہے اور لوگوں کے سامنے حق بات لانے کا کام ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کسی معاملے کو لے کر یا دین کے کسی مسئلے کو لے کر کنفیوژن میں رہے، ڈبل مائنڈ رہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ آدھی ادھوری بات کو امت کے اندر پھیلا کر امت میں فتنے کا ماحول پیدا کریں۔ حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ اس وقت ساری امت مسلمہ کو ایک جٹ ہونے کی اشد ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ۔ میں دل کی گہرائی سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے، اس لیے کہ پوری باطل طاقت ایک ہو چکی ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ دن رات موب لنچنگ، مسلمانوں کو ستانا، بڑے بڑے علماء کی گرفتاری اور ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے آروپ لگانا، کیسے کیسے قلم لگا کر ان کو جیلوں کے اندر ٹھوس دینا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور جہاں مسلمان دکھے وہاں پر نفرت پھیلائی جا رہی ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے وہ باتیں آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اگر ہم کچھ مسلکی اور فرقوں کے اختلافات کو لے کر آپس میں لڑتے بیٹھے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسے حالات کے اندر یہ عقل مندی والی بات ہوں گی، میں نہیں سمجھتا۔ آج فرقہ شورا والے، جو کہ ایک مستقل فرقہ بن چکا ہے، عالمی شورا، یہ کئی دنوں سے میرے کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے اکسا رہے ہیں، مجھے فون کالز کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، اور مولانا سعد، نظام الدین، مولانا ابراہیم دیولہ، مولانا احمد لاڈ، عالمی شورا، یہ پرانی جو باتیں جو ہو چکی ایک زمانے کے اندر، ان باتوں کے اوپر میرے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کال کرنے کے لیے مجھے اکسا رہے ہیں۔ بٹ میں نہیں چاہتا کہ ایسے حالات میں کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ہر کسی کی نظر ہے، ہر طرح سے مسلمانوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر کچھ ہماری قوم کے بیوقوف لوگوں کی طرح ہم بھی بیوقوفی کر بیٹھے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمارا کام دفاعی کام ہے، ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ جہاں ہمیں لگا اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو حق بات بتانی چاہیے، ہم وہ حق بات بتاتے رہیں گے۔ اور ہم علماء اکرام جو دین کے پیشوا ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، انبیاء کے وارث ہیں، تمام علماء اکرام کو مخاطب کہہ کر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو بات دفاع کے اندر کہہ رہے ہیں، کسی کے بھی دفاع میں ہو، چاہے وہ مولانا صاحب کے دفاع میں ہو، تبلیغ کے دفاع میں ہو، یا جو بھی اسلام کے خلاف یا پھر مسلک کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے، ان کے دفاع کے اندر ہماری جو بھی بات ہو، ہم جو دلائل کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں، ہم علماء اکرام سے کہتے ہیں کہ دلیلوں سے ہماری باتوں کا رد کریں۔ ہم انشاءاللہ رجوع کرنے کے لیے اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہماری بات حرف آخر نہیں ہے۔ ہم سے اگر استنباط کرنے میں یا ریفرنس دینے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مولانا صاحب یا تبلیغ جماعت کا جو دفاع کیا ہے اور دفاع کے اندر ہم نے جو قرآن کی آیتیں یا حدیث پیش کی ہے، مطلب جو دلیل دی ہے، ریفرنس دیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ریفرنس غلط ہے، تو اللہ کے لیے واویلا مت مچائیے، دلیل سے اس کا جواب دیجیے۔ واقعی میں اگر آپ کا جواب اس قابل رہا کہ اسے مانا جائے تو ہم اسے ضرور مانیں گے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں گے اور اس سے رجوع بھی کریں گے۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ایک گروپ ہے جمعیت علماء احمد نگر۔ اس گروپ کے اندر ایک ہمارے ساتھی نے ایک پوسٹ فارورڈ کی، اس نے بنائی نہیں ہے۔ اس پوسٹ کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور اصل میں جو آج کا ٹاپک ہے
وہ یہ ہے کہ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آڈیو اور مولانا سعد صاحب کی ایک آڈیو ٹرم کر کے دونوں کو جوائن کیا گیا، اور امت کے اندر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی کہ مولانا سعد صاحب اور میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ میل نہیں کھاتا۔ کیا نہیں کھاتا؟ میل نہیں کھاتا۔ مطلب یہ کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات میاں جی محراب کے نظریات سے بھی کیا ہے؟ مختلف ہے، خلاف ہے۔ اس پر ایک تبصرہ لکھا ہوا تھا، اور ہمارا ایک ساتھی اس کو گروپ کے اندر فارورڈ کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو جواب دیا، جواب دینے کے بعد ان کا رد عمل نہیں آیا، اور ہم نے کیا جواب دیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ میسج پڑھ کر سناتا ہوں جو شورا والوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آڈیو سناؤں گا، وہ آڈیو جس میں میاں جی محراب اور مولانا سعد صاحب کی الگ الگ آڈیو کو ٹرم کر کے لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مکمل جواب پیش کروں گا۔ میسج ہے: دعوت و تبلیغ کے ہر فکر مند عوام و خواص سے درخواست ہے کہ 6 نمبر سے متعلق میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نایاب آڈیو کو بار بار سنیں، اور آخر میں سعد صاحب کا قول بھی سنیں۔ ایک مولانا کو مولانا لکھنے میں ان کو شرم آ رہی ہے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لگایا گیا ہے، لیکن مولانا سعد صاحب کے آگے مولانا نہیں لکھا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس پوسٹ سے کتنی زیادہ نفرت چھلک رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میاں جی محراب کی آڈیو سنیے، نایاب آڈیو سنیے، بار بار سنیے، اور آخر میں سعد صاحب کا قول بھی سنیں، اور بنظر انصاف اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے خود اپنی ضمیر سے پوچھیں کہ کیا سعد صاحب کی رائج کردہ تبلیغ اکابر کے نہج سے منحرف ہے یا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کیا ہے کہ 6 نمبر کامل دین نہیں ہے، سعد صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا کہنے والا بیوقوف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، 3 بار لکھا ہوا ہے۔ پوری امت کو محض اللہ کا واسطہ اپنے ذہن کو بواسطہ خدا تعصب سے پاک کر کے یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائے کہ اکابر دعوت نے جو سعد صاحب سے ناطہ توڑا ہے وہ ہے سبب نہیں، وہ یہی سبب ہے کہ نہیں۔ مکمل اردو بھی ٹھیک سے نہیں لکھی ہے۔ اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ بنظر انصاف اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے سنیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بنظر انصاف اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے ہی سنیں گے۔ اور پھر کیا نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے ذہن کو بواسطہ خدا تعصب سے پاک کر کے، تعصب سے۔ آپ جانتے ہو سب سے زیادہ تعصب اہل شورا کو نظام الدین مرکز اور مولانا سعد صاحب اور نظام الدین مرکز کے ماتحت کام کرنے والوں سے ہے۔ مطلب خود متعصب ہے اور دوسروں کو یہ سبق دے رہے، تلقین کر رہے ہیں کہ تعصب سے دور ہٹ کر، تعصب سے پاک کر کے اپنے ذہن کو تعصب سے پاک۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے تعصب کی بنا پر ہی فتنہ پھیلایا، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہر حرکت ساری ایکٹیویسٹ تعصب پر ڈپینڈ ہے، اور وہی دوسروں کو یہ درس دے رہے کہ تعصب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے سنیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعصب سے ہم بھی اپنے ذہن کو پاک کر کے اس آڈیو کو سنیں گے۔ آئیے چلیے پہلے اس آڈیو کو سنتے ہیں۔ پھر اب ان کتابوں کو پڑھ کر سنا۔ 7 کتابیں ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اردو والوں کے لیے جن زمانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، ان زمانوں میں وہ جو چھپ چکی ہیں ان کی زبانوں میں، ان کے لیے 7 کتابوں کو تعین کیا ہے۔ انہیں کی تعین کرنی: فضائل نماز، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، فضائل قرآن مجید، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات، اور مسلمانوں کی موجودہ پس گواہ ہجرت، ان 7 کتابوں سے۔ اور اس ترتیب سے ان کتابوں کو پڑھ کر سنایا جائے، ہر کتاب میں سے 5 6 7 حدیثیں پڑھ کر سنائی جائے کہ
जिला ही जमात का है तो कम अज कम ये 7 किताबें 2 दफा पूरी हो जानी चाहिए और हो सकती हैं थोड़ा हकीकत। इल्म हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की आयत भी लिखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें लिखी। बस अब इन किताबों को पढ़ते हैं, हर किताब में से ये। अब ये किताबें भी हो गई, फिर जमात में से 2-4 आदमियों से नंबरों को कहलवा, चाहे बेचारे बेपढ़े सीधे साधे आदमी गिनवाई दें। भाई पहला नंबर कलमे का है, दूसरा नंबर नमाज का है, तीसरा नंबर इल्म जिक्र का है, चौथा नंबर इकराम मुस्लिम का है, ऐसे गिनवाई दें। जो कुरान है जिम्मेदार है, वक्त लगाए हुए, वो सारे साथियों को इन नंबरों के बारे में कोई बात समझाए। हमारे बड़े मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 6 नंबर कामिल दीन नहीं है कि दीन तो कामिल हो चुका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी दीन पर चलने से अल्लाह खुश होंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इन 6 नंबरों के हर एक हासिल करने की मेहनत, उसके ईमान को इस सतह पर पहुंचा देंगे कि इस ईमान वाले का ईमान इसको अंदर से तैयार कर लेगा उस कामिल दीन पर चलने के लिए, जिस कामिल दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दिया। इस तरतीब से अपने ईमान के बढ़ाने की मेहनत में लग गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन उसके ईमान को इस सतह पर पहुंचा देंगे, इस ईमान वाले का ईमान इसको अंदर से तैयार कर लेगा उस कामिल दीन पर चलने के लिए, जिस कामिल दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर वह हो गए ना। इतनी बात समझाओ, नंबर हो गए। ये तो हुआ मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाहि अलैह का बयान, जिसको ट्रिम करके इन्होंने चलाया। अब मौलाना साद साहब की एक छोटी सी क्लिप इसमें ज्वाइन कर दिए। देखिए मौलाना साद साहब क्या फरमा रहे हैं। जो शख्स किसी चीज की हकीकत से वाकिफ नहीं होता वो उसके अंदर इजाफे और कमी की सोचता है। इसलिए ये 6 नंबर कोई रस्म नहीं है और इनके उन्वानात को गिनवा देना कोई 6 नंबर नहीं है। इसलिए कोशिश करें इस बात की कि हर शख्स को मुंतखब हदीस से चंद हदीसें ऐसी याद हो जाएं कि ये 6 सिफात को इन हदीस की रोशनी में बयान करें। जो 6 नंबर जिनको बयान नहीं करने आते ना, वो ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। मेरे नजदीक में ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है जो ये कहे कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं। हाँ, ये हैरत होती है सुन के अपने साथी के कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, पूरा दीन तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अरे इसका मतलब ये है कि 70 साल से तबलीग में नाक़िस दीन की तबलीग हो रही। मेरे इतना समझ नहीं आती बात कि कैसे कह दिया ये कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं। तो दोस्तों दोनों बातें आपने सुनी। मौलाना मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना इलियास साहब का कौल नकल किया है कि 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है, लेकिन 6 नंबर पर चलते हुए मुकम्मल दीन पर आदमी चलने वाला बन जाता है। यानी कि 6 नंबर मुकम्मल दीन पर चलने का एक ज़रिया है, इसलिए 6 नंबर को फरामोश नहीं किया जा सकता। मतलब को समझिए। मौलाना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह का कौल और जो उसको नकल कर रहे हैं मौलाना मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इलियास साहब का कौल नकल करने वाले मौलाना मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाहि अलैह, इन दोनों बुज़ुर्गों के जहन में यहाँ पर 6 नंबर की नफ़ी करना नहीं है। भले से 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है, लेकिन 6 नंबर मुकम्मल दीन पर चलने का एक ज़रिया है, एक वास्ता है।
کیا ہے؟ ایک ذریعہ. مکمل کلپ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ہے؟ 7 کتابیں جو فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، وہ سب چیزیں انہوں نے حضرت شیخ کی گنائے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو 6 صفات ہے، کلمہ، نماز، اقرار مسلم، اخلاص نیت، یہ سب چیزیں جو 6، تو یہ مکمل دین نہیں ہے، لیکن اس سے مکمل دین پر چلا جا سکتا ہے. یہ مکمل دین پر چلنے کا ذریعہ اور سیڑھی ہے. تو میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 6 نمبر کی نفی نہیں کر رہی ہے کہ جب 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے تو تم 6 نمبر پر کام ہی مت کرو. ان کا مقصد یہ نہیں ہے بیان کرنا. ان کا مقصد بیان کرنا یہ ہے کہ 6 نمبر پر کام کرتے کرتے آپ مکمل دین پر کام کرنے والے، مکمل دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بن جاؤ گے. یہ ہے ان 2 بڑے بزرگوں کا قول اور اس کا مطلب. اگر آپ کچھ اور مطلب اس کا سمجھ رہے ہو تو مجھے کامنٹ کے اندر بتانا. میرے ذہن میں تو یہ مطلب آ رہا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے 6 نمبر کی نفی نہیں کیے کہ بھئی 6 نمبر پہ کام ہی مت کرو، 6 نمبر پہ بات ہی مت کرو، 6 نمبر کو اپنے نصاب میں داخل ہی مت کرو، 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے، مکمل دین کچھ اور ہے، 6 نمبر دین نہیں ہے. ایسا نہیں کہا انہوں نے، اور ان کا یہ مقصد بھی نہیں ہے، منشا بھی نہیں ہے. تبلیغ کے اندر 6 نمبر اس زمانے سے ہی چل رہا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہی بنایا، اس زمانے کے علماء اکرام نے ہی بنایا ہے، اور یہ علماء کے بنائے ہوئے ہی 6 نمبر ہے. آج جو علماء اکرام کو 6 نمبر کھٹکتے ہیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ 6 نمبر جن کو بیان کرنے نہیں آتے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکمل دین نہیں ہے. تو یہ 6 نمبر کو بنانے والے علماء اکرام ہی ہیں. کیا ہے؟ علماء. تو 6 نمبر گرچہ مکمل دین نہیں ہے، 6 نمبر مکمل دین پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے. یہ بات تو آپ سبھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، شورا والے بھی مانتے ہیں، اور مکمل علماء اکرام کا یہی نظریہ ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے جس پس منظر میں یہ بات کہی ہے، وہاں پر معترض، اعتراض کرنے والے 6 نمبر کی نفی کرتے، 6 نمبر پر بات ہی نہیں کرتے، 6 نمبر کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، 6 نمبر کے اوپر کام ہی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ 6 نمبر مکمل دین تھوڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 6 نمبر مکمل دین تھوڑی ہے. مطلب 6 نمبر پر اب ہم بات ہی نہیں کریں گے، 6 نمبر پر ہم کام ہی نہیں کریں گے. کیوں کام نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ مکمل دین نہیں ہے. یہ نظریہ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے ٹکراتا ہے، اور ان کے نظریے سے خلاف ہے. ان کے نظریے سے بالکل ہٹ کر یہ نظریہ ہے. ان کا یہ نظریہ تھا ہی نہیں. اور مولانا صاحب جس پس منظر میں یہ بات کو بیان کر رہے ہیں، وہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کھلا. وہ 2 الگ الگ بیان کو جوائن کیا ہے. آپ دیکھو، وائس دیکھو، آواز دیکھو. پہلے کلپ میں آواز تھوڑی اٹھ کر آ رہی، دوسری کلپ میں آواز تھوڑی دب کر آ رہی ہے. مطلب مولانا صاحب کی 2 الگ الگ کلپ کو انہوں نے جوائن کیا ہے. اب مولانا نے کس پس منظر میں وہ بات کہی ہے؟ ان کی بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بندہ 6 نمبر پر کام ہی نہیں کرتا، 6 نمبر پر بات ہی نہیں کرتا، جس نے 6 نمبر کو سیکھا ہی نہیں، اور 6 نمبر پر کبھی کام ہی نہیں کیا، اور 6 نمبر پہ جس کو بات کرتے ہی نہیں آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو 6 نمبر پر کام نہیں کرتا ہے، جو 6 نمبر کے اوپر بات نہیں کرتا ہے، جو 6 نمبر جس کی زندگی میں نہیں ہے، اور 6 نمبر کو کبھی اس نے نصاب سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نہ لایا، نہ لوگوں کو اس کی دعوت دی، وہ یہ کہتا ہے کہ 6 نمبر دین ہے ہی نہیں مکمل. پھر میں دین کیا ہے؟ پھر دین کیا ہے مکمل دین؟ آپ کون سے مکمل دین پر عمل کر رہے ہو، اور کون سے مکمل دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیے. تو مولانا صاحب کے کہنے کا مقصد اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بیان کرتے نہیں آتا وہ یہ کہتا ہے، ہر کوئی نہیں کہتا. مطلب جن کو 6 نمبر بیان کرتے آتے، جو 6 نمبر کے اوپر کام کرتے نا، وہ ایسا کبھی نہیں کہتے کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے. دونوں باتوں کے اندر تعارض ہے، دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہے، الگ الگ بیک گراؤنڈ میں، الگ الگ پس منظر میں کہی گئی ہے. ان دونوں باتوں کو جوڑ کر بیوقوف بنانے کی بہت ہی شاطرانہ، دیکھیے نا کیا لکھا کیا ہے اس میسیج کے اندر، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور تعصب کو اپنے ذہن سے پاک کرتے ہوئے، ایسے واسطے کہ دیکھو کتنے نظریات بولے مولانا صاحب کی، بولے مروجہ تبلیغ، بولے ہمارے پرانی تبلیغ سے بالکل کیا ہے، مختلف ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، یہ ہے، وہ ہے.
آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھیے یہ میسیج جس گروپ کے اندر آیا تھا اس گروپ والے کو ہم نے کیا جواب دیا. اس گروپ والے جو ہم نے جب جواب دیا تو وہ بھی مولوی صاحب تھے، انہوں نے بالکل رد عمل نہیں کیا کہ ان کو ایسا جواب دیا گیا. وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کے 1 لوہار کی. ان کو ایک الزامی جواب میں نے ایسا دیا، اور وہ تو اللہ کی طرف کی بات تھی، اللہ نے ذہن میں ڈالا. میں کون ہوتا ہوں جواب دینے والا؟ اللہ نے ذہن میں ڈالا اور میں نے جواب دیا، جواب لکھا. سارے علماء اکرام، سارے ضلع کے علماء اکرام اس گروپ کے اندر تھے، کسی نے بھی لب کشائی نہیں کی اور کسی نے بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. دیکھیے ہم نے کیا جواب دیا. اختلافی باتیں گروپ میں نہ ہی ہو تو اچھا ہے. آپ کو آڈیو شیئر کرنا تھا تو کر دیتے، مذکورہ تبصرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. وہ جو اوپر جو تبصرہ جو کیا ہے نا، میں اسکرین شاٹ اس کا آپ کو دے دوں گا، دیکھ لینا، اس کی کوئی حاجت نہیں تھی. یہ ہم نے جواب دیا. پھر ہم نے لکھا علماء اکرام تبلیغی کام کو نفل کہتے آئے ہیں. اب دیکھیے آپ دیوبند کے فتاویٰ دیکھ لیجئے، اور جتنے علماء اکرام سے آپ پوچھو گے کہ دعوت تبلیغ میں جانا کیسا ہے تو سب کہیں گے یہ تو نفل کام ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو نفل کام ہے. نفل کام کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. نفل کام کا درجہ بالکل چھوٹا ہے کہ نہیں، بالکل کم درجہ. نفل نماز بندے چھوڑ بھی دیتے، پڑھتے بھی نہیں، ہے کہ نہیں. تو نفل کیا کہہ رہے ہیں علماء اکرام؟ ابھی تک علماء اکرام کا یہی نظریہ ہے کہ یہ تبلیغ کا کام نفل کام ہے، یہ کوئی فرض واجب کام نہیں ہے. تو ہم نے لکھا علماء اکرام تبلیغی کام کو نفل کہتے آئے ہیں، جبکہ تبلیغ کے پرانے علماء اس کام کو فرض کہتے آئے ہیں. آج سے آپ کچھ زمانہ پیچھے جب چلے جاؤں گے، جب بڑے بڑے علماء اکرام تھے، مولانا یوسف صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب تھے، اور اس زمانے مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، مولانا منظور صاحب نعمانی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام اس زمانے کے اندر تھے. وہ اس کام کو فرض کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فرض کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ ایسا فرض ہے جیسے کہ نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، اس طرح سے فرض کام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی جو صریح حدیث ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ فعل امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. الامر للوجوب، وجوب کے نبی کا انڈائریکٹ حکم ہے. اور اگر یہ کام اگر نفل ہوتا، فرض واجب نہیں ہوتا، تو صحابہ اکرام کیوں اپنے گھروں کو چھوڑتے، کیوں اللہ کے راستے میں نکلتے؟ 12 سے 13 ہزار صحابہ اکرام کی قبریں ملتی ہے مکہ مدینہ کے اندر. باقی صحابہ کہاں گئے؟ اگر یہ کام نفل ہی ہوتا، فرض واجب نہیں ہوتا، تو صحابہ اکرام کیوں دنیا کے اندر اپنی سارے عالم کے اندر اپنی قبریں بناتے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتے؟ فرض تھا اسی لیے گئے نا. بہرحال پرانے علماء اس کو فرض کہتے تھے. ابھی کے حال کے علماء اور دیوبند کے بہت سارے فتاویٰ اس تعلق سے آئے ہیں کہ اس کام کو نفل گردانا گیا ہے. اب دیکھیے ہم نے کیا جواب دیا. علماء اکرام تبلیغی کام کو نفل کہتے آئے ہیں، جبکہ تبلیغ کے پرانے علماء اس کام کو فرض کہتے آئے ہیں. مفتیان دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے جو اس کام کو محض نفل مانتے آئے ہیں. اب نفل کام میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو ایک کو گمراہ کافر اور دوسرے کو اہل حق کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے اپنی پوسٹ کے اندر لکھا تھا نا، بنظر انصاف آپ فیصلہ کریں کہ سعد صاحب کے نظریات کس طرح سے ہمارے بڑے بزرگوں کے نظریات سے ہٹ کر ہے. تو ان کو میں نے یہ جواب دیا کہ جب یہ کام نفل ہے اور نفل کام کے اندر دو بڑے بزرگوں کا، دو بڑے علماء کا اختلاف ہو جائے، میاں جی محراب کا اور مولانا سعد صاحب کا اختلاف ہو جائے، یا مولانا الیاس صاحب کا اور مولانا سعد صاحب کا اگر اختلاف ہو جائے، تو آپ کے نزدیک تو یہ کام تو نفل ہے. اور نفل کام کے اندر اگر دو علماء کا اختلاف اگر ہو رہا ہے تو آپ ایک کو اہل حق اور ایک کو گمراہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے جواب دیا. پھر آگے ہم نے لکھا نیز رہی بات 6 نمبر کے پورے دن نہ ہونے کی، تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا کہنے کا منشا و مطلب ہرگز وہ نہیں جو آپ اور عام جیسے علماء سمجھ رہے ہیں. ہر بات کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے اس بات کو سمجھا جائے تو اس کا محض منفی مفہوم ہی سامنے آئے گا. امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوں گی. علماء اکرام کو تعمیری کاموں میں دھیان دینا چاہیے. انصاف کرنے والا اللہ احکم الحاکمین ہیں. آپ اپنے اعمال کرتے رہے. آپ کو کسی سے اختلاف کیوں کر ہوں جبکہ آپ پر نہ جبر ہے نہ اکراہ، تو پھر بلا وجہ کی مخالفت کیوں؟ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جواب ہم نے دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے تعصب کو نکال کر اور بنظر انصاف بتائیے کیا ہم نے جو جواب دیا وہ غلط دیا؟
کیا آپ تبلیغ کے کام کو نفل نہیں سمجھتے؟ اور کیا آپ ہمیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، جو ہمارے جو اصول اربعہ ہے ان سے آپ یہ ثابت کر کے بتائیں کہ نفل عمل کے اندر اگر دو علماء کا اختلاف ہو جائے، ایک عالم کچھ کہے، دوسرا عالم اس کے خلاف کہے، تو نفل عمل میں اختلاف ہونے پر کسی ایک کو گمراہ قرار دینا، کافر قرار دینا، اہل سنت سے خارج قرار دینا اور دوسرے کو اہل حق قرار دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب آپ ہمیں دلیل سے بتائیں۔ ہم نے دلیل آپ کو دے دی، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ 6 صفات کی نفی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جہاں پر مولانا الیاس صاحب کا یہ قول ہے کہ 6 صفات مکمل دین نہیں ہیں، تو وہاں پر وہ 6 صفات کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ 6 صفات کو تم نصاب میں اور دعوت تبلیغ کے اندر شامل ہی نہ کرو، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ 6 صفات مکمل دین تھوڑی نہ ہے، وہ نہ 6 صفت پر کام کرتے ہیں، نہ 6 صفت پر بات کرتے ہیں، نہ 6 صفت کو کبھی سمجھتے ہیں، نہ 6 صفت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میاں جی محراب نے آگے کہا کہ 6 صفات سے بندہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مکمل دین پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے۔ مطلب میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے ہیں کہ 6 صفات کی اہمیت کیا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن مولانا صاحب جس بندے کو جواب دے رہے ہیں وہ 6 صفات کی نفی کرتا تھا کہ 6 صفات مکمل دین تھوڑی نہ ہے، ہم تھوڑی نہ 6 صفات کے اوپر کام کریں گے اور 6 صفات کے اوپر بات کریں گے، ہم ہمارے حساب سے تقریر کریں گے، ہم ہمارے حساب سے بات کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہو ہم کو ٹاپک دینے والے کہ ہم 6 صفات پر بات کریں یا نماز پر بات کریں یا دیگر ٹاپک کے اوپر بات کریں؟ تو جو علماء یا جو لوگ نہ 6 صفت پر بات کرتے ہیں، نہ 6 صفت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، نہ 6 صفت پر کام کرتے ہیں، مکمل 6 صفت کی نفی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا نظریہ بھی میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے خلاف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ 6 صفات مکمل دین ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ مکمل ایک ویڈیو کلپ آپ کو مل جائیں گی، جلد ہی ہم اسے منظر آپ پر لائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اپنی خاص دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھنا اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور فتنوں کے فتن سے، شریروں کے شر سے، متعصبوں کے تعصب سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم کو، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کیا کرے، محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔